अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 18 सूरत अल-मुल्क, आयत नंबर 64, आयत नंबर 64। हत्ता इज़ा अखज़ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। حتى إذا أخذنا हत्ता इज़ा अखज़ना مترفيهم मुत्रफीहिम بالعذاب बिलअज़ाब إذا هم इज़ा हुम يجأرون यजअरून يجأرون यजअरून। لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم إنكم منا منا لا تنصرون لا تنصرون. قد كانت قد كانت آياتي آياتي تتلى عليكم تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم على أعقابكم تنكصون تنكصون مستكبرين مستكبرين به به سامرا سامرا تهجرون تهجرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون हत्ता नहीं पढ़ना है हत्ता, बल्कि ये हाँ हल्की हलक से निकालनी है मजबूती के साथ, चूँकि ता मुशद्दत है, दो हरफों के कायम मकाम पढ़ना है, मद्द मुनफसल है, लंबा करना है। हत्ता इदा, यहाँ भी मद्द मुनफसल है, इसको लंबा करना है। अखदना अखदना, खा को मोटा, दाल का मखरज अपनी जगह। अखदना मुतरफीहिम, रा को पुर करना है, हिम लंबा करना है, माबाद बा है। बिल अज़ाब इदा हम, इदा एक सेकंड की मद करेंगे, इदा हम इजहार, यजअरून आइन नहीं हमजा, यजअरून रा को मोटा, ला एक अलिफ के बराबर लंबा, तजअरुल तज जीम साकिन है, कलकला करना है, फिर आगे हमजा, रा को मोटा, ला तजअरुल यौम इन्नकुम, नून मुशद्दत है, यहाँ भी गुन्ना करना है, फिर आगे कुम इदगाम माल गुन्ना, इदगाम मिथलैन, इन्नकुम मिन्ना, सब पे गुन्ना है, इसी तरह लंबा करके
یعنی ایک ایک سیکنڈ کے لیے. لا تنصرون، لا تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، تن نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے، تو اخفا کرنا ہے، صاد را دونوں کو موٹا کرنا ہے. لا تنصرون. قد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ. کانت آیاتی، تینوں کو ایک ہی برابر لمبا کرنا، آیاتی ایسے کر. تتلا علیکم عین. فکنتم نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے. علی اس کو لمبا کریں گے، مد منفصل ہے. اعقابکم، اعقابکم عین قاف کو موٹا. تنکصون نون ساکن کے بعد کاف ہے، آگے صاد، صاد پڑھنا ہے. بابر بھائی. تنكثون تنکصون صاد. صاد تنكثون تنكث صاد أنا صاد کوئی اور ساتھی، تنكثون کوئی اور. بالله من الشيطان الرجيم. على أعقابكم تنكصون تن تنكصون. صاد کر کے پڑھنا ہے. مستکبرین را کو باریک. بہی سامرن، سا سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک سیکنڈ کی مد کریں گے، را موٹا بھی کریں گے، اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، لہذا اخفا. سامرن کر کے پڑھیں گے. تہجرون، تہجرون، ہاں ہدئی ہے سینے کی طرف سے. تہجرون را کو موٹا کریں گے. حتی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ، اذا جب، اخذنا ہم پکڑیں گے، مترفیہم چودھریوں کو، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب عذاب کے ساتھ. اذا تو اس وقت، ہم وہ، یجأرون چیخ و پکار کریں گے. لا تجأروا انہیں کہا جائے گا مت تم چیخو چلاؤ. الیوم آج، انکم یقیناً تم، منا ہمارے ہاں سے، لا تنصرون نہیں مدد کیے جاؤ گے. قد تحقیق، کانت تھیں، آیاتی میری آیتیں، تتلا تلاوت کی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم تو تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنقصون پھر جاتے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بہی اس قرآن کے ساتھ، سامرن رات کو افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون تم بیہودہ گوئی کرتے تھے. کن کا ذکر ہو رہا تھا پیچھے کہ وہ جو ہے کفار صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے انہیں اللہ کی طرف سے بھلائیاں جو ملتی ہیں، انسان نیکیاں کرتا ہے، انہوں نے یہ صرف یہ سمجھا کہ یہ مال دولت اولاد بیٹے جو ہے ہمارے لیے بھلائی ہے، تو معیار تو یہ نہیں تھا. تو اصل بات یہ بتائی گئی، در حقیقت بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل بھلائیوں کے حصول کے سبب بننے والی صفات سے، خشیت الہی، آیات پر ایمان، شرک سے اجتناب
اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اس کے قبول نہ ہونے کا خوف رہنا، اور قیامت کے دن کتاب و اعمال کے پیش ہونے سے سخت غفلت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کا جرم صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور کبائر گناہ کافی ہیں وہ کرنے والے ہیں اور کریں گے، اس لیے کہ حجت تمام ہو جائے۔ کل قیامت کو جب ان کو سزا ملے تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو یہ نیکی کی تھی، یہ کام برائی والا نہیں کیا تھا۔ تو انہوں لوگوں کے متعلق آج قرآن کہتا ہے حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب۔ ہاں، اس کے آخر میں لفظ ہے کیا؟ لا تجعروا، یجعرون، یجعرو کہتے ہیں گائے یا بیل جب اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے نا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بلبلاتا ہے، اسے کہتے ہیں یجعرون۔ اور اس میں عذاب کا لفظ آیا ہے، یہ عذاب جو ہے قرآن کی سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ تو عذاب چاہے آسودہ حالت میں ہو یا تنگی کی حالت میں آئے، عذاب چاہے موت کی صورت میں آئے یا کسی اور صورت، ٹھیک ہے جی، تو عذاب عذاب ہی ہے۔ تو جب آتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پھر سوائے چیخنے چلانے بلبلانے میں، ہیں جی، چاہے آسودہ حال ہوں لوگ یا تنگ دست ہوں، جب عذاب آ جائے تو رونے قرانے کرلانے چیخنے میں سب برابر۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ پھر وہ، لیکن یہاں اللہ پاک نے خاص کر چودھریوں کا مترفین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیوں؟ سورہ سبا میں آپ پڑھیں گے نا، وہاں 3-4 آیات سے لمبی، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار۔ اسی طرح پھر وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون۔ یہ ان آیات کا ترجمہ آپ دیکھ لینا ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چودھری لوگ وڈیرے ہوتے ہیں نا جی، آسودہ لوگ جن کے پاس مال دولت، یہی لوگ جو ہے سب سے پہلے حق کی مخالفت کے اندر پیش ہوتے ہیں، یاد رکھنا، اور اپنی سرداری کی وجہ سے بدحال لوگوں کے کفر پر قائم رہنے کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کا یہاں ذکر فرمایا۔ اب فرمایا لا تجعلوا اليوم، اب تمہارا بلبلانا چیخنا چلانا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آج قیامت کا دن ہے، یہ جزا کا وقت ہے، توبہ اور عمل کا وقت گزر گیا، وہ دنیا میں تھا، اس وقت تم نے نہ سوچا، خیال نہ کیا، سمجھانا، غفلت میں رہے، اور آج چیختے چلاتے ہو، معافیوں مانگتے ہو، اب کوئی معافی نہیں ہے، کوئی تمہیں جو تم نے کیا ہے اور اس کیے کا بدلہ تمہیں آج ملے گا۔ اور فرمایا ہماری طرف سے یہ امید بھی مت رکھنا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ سورۃ مومن میں آیت نمبر 75 اور 76 کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مجرم لوگوں کی مدد نہیں ہوگی کہیں سے۔ اور سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہاں بھی مجرموں کا، غافلوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن نہ ہی کوئی سفارش، نہ ہی کوئی معاوضہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
قیامت انصاف کا دن ہے اللہ کے ہاں. اس دن کیا ہوگا؟ فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. بس اب میرے بھائیوں، یہ ہم پر بھی عید صادق آتی ہے. ہر آدمی اپنا دیکھ لے، جو کمائی کر کے لے جائے گا اللہ کے پاس اس کو صلہ ملے گا، جو کمایا ہوگا. بس تو فرمایا یہاں قد کانت آیاتی تتلیٰ کی آیت میں جاتا ہے نا جی، ناکسا کا معنی ہوتا ہے کسی خیر کے کام سے پیچھے ہٹنا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں نکسا بمانا انہوں نے تدبرون، ٹھیک ہے جی، پلٹتے تھے، یہ تشریح کی ہے. یعنی فرمایا یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہے. میری آیات جب تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی نا تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ چلو بیٹھ کے سن ہی لیں. نہیں، یہ بھی نہیں کرتے تھے. سمجھنا تو دور کی بات ہے. تم کیا کرتے تھے؟ تو مستکبرین، تکبر کرتے تھے. ہاں، تو فرمایا تن کے سون کی ضمیر سے حال ہے، یعنی ہماری آیات کی تلاوت کے وقت تمہارا الٹے پاؤں پھر جانا کسی خوف یا مصروفیت یا کسی اور وجہ سے نہیں تھا، بلکہ تم محض تکبر کرتے ہوئے سننے سے اجتناب کے لیے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. بہی سامرن تہجرون، سمرا یسمرو کا مطلب ہوتا ہے رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، قصے کہانیاں سنانا. اور ہجرا یہجرو چھوڑنا، بیہودہ لغو اور فضول باتیں کرنا، بکواس کرنا. بہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے. فرمایا جو آیات میری تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں یا قرآن سنایا جاتا تھا، تم تو رات کو بیٹھتے، تم آپس میں بیٹھ کر میرے اس قرآن کے متعلق بیہودہ بکواس کرتے تھے. ہاں جی، کہتے تھے یہ دیکھو پہلے لوگوں کو قصے اور کہانی ہیں، میرے قرآن کے متعلق مختلف کی لغویات اور بکواس تم کیا کرتے تھے. ہاں جی، اور آج تم میرے سامنے بلبلاؤ، چیخو یا کرلاؤ، کوئی نہیں ہے، تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارا چھٹکارا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے، بلکہ دل لگی کے ساتھ اور پورے رجحان کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، سننے کی بھی کوشش کریں اور پڑھنے کی بھی کوشش کریں.